أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه۔ ناظرین کرام، رمضان کی خصوصی نشریات رمضان وسیلہ مغفرت کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ خادم حسین خادم حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوقات چینل پہ نئے آنے والے دوستوں کو ویلکم کیا جاتا ہے اور ان سے گزارش ہے کہ نیچے سبسکرائب کے بٹن سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا ایک نیا سبق آموز واقعہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ سے جڑا ہوا ہے۔ آئیے چلتے ہیں، ہم آج کے اپنے اس سبق آموز اور نئے دلچسپ واقعے کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ اپنے اندر ایک اتنا بڑا سبق سموئے ہوئے ہے کہ ہم اگر اس پہ غور کریں اور آج کے حالات کے تناظر میں اس کو دیکھیں کہ گستاخان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف شکلوں میں، مختلف انداز میں درپے آزار رہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ناموس پہ حملہ آور ہوتے رہیں اور آپ کی عزت کو اور اپنی ناموس کو مختلف اشکال میں، کبھی کارٹون بنا کے، کبھی مختلف طرح کی باتیں کر کے، کبھی مختلف طرح کے جھوٹے دعوے کر کے اپنے آپ کو آخری نبی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، جبکہ آپ سے پہلے اللہ پاک کے جتنے انبیاء آئے ان کی ناموس کے لیے بھی اللہ پاک نے اپنا ایسا حفاظت کا نظام رکھا کہ ان کی ناموس پہ بھی اگر تھوڑی سی کہیں پہ آنچ آنے لگی تو اللہ پاک نے اپنی انسان تو انسان باقی مخلوقات سے بھی کام لیا، اور گستاخان نبی کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے کام لیتے ہوئے انسان تو انسان باقی جو اس کی مخلوقات ہیں ان سے کام لیا اور گستاخان نبی کو بر وقت سزا دے کے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روز سفر کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص ان کے ساتھ ہو لیا، آپ کا ہم سفر ہو گیا۔ تو راستے میں جاتے ہوئے اس ہم سفر کو یہ خیال آیا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم سفر ہوں، ان کے ساتھ جا رہا ہوں، یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، تو کیوں نہ ان سے میں ایسا کوئی ورد سے سیکھ لوں، ایسا وظیفہ سیکھ لوں کہ میں دلوں میں امیر بن جاؤں، میں پتھر کو سونا بنانے کا عمل سیکھ لوں، میں مردہ کو زندہ کرنے کا عمل سیکھ لوں جیسے آپ علیہ السلام کرتے ہیں، تو میری بھی معاشرے کے اندر عزت ہو جائے گی، میری بھی شہرت ہو جائے گی، میری بھی بلے بلے ہو جائے گی۔ تو یہ سوچ کر وہ آپ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یا حضرت، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس سے میں اگر پتھر پہ پڑھ کے دم کروں تو وہ سونا بن جائے، میں اگر کسی مردہ پہ دم کروں تو وہ زندہ ہو جائے، اور میں جس چیز پہ دم کروں تو وہ میرے لیے کمالات کا منبع بن جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا بدبخت انسان ہے، کیسا خالی دماغ انسان ہے، کیسا بد نصیب ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ چل رہا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے ایمان کی دولت کو سمیٹے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹے، اپنی آخرت کو سنوارے، ایسا کوئی سوال نہیں کرتا، جبکہ خالی اپنی شہرت اور عزت کے لیے اور اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے مجھ سے سوال کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اسے منع کیا کہ اے شخص، یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے، یہ اتنی آسانی سے ہونے والے کام نہیں ہیں، اس کے لیے پہلے تو سالوں اپنی روح کی پاکیزگی کے لیے ایک عمر لگانی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کی احکام کی پابندی، اللہ تعالیٰ کے تمام فرائض و نوافل اور جو باقی احکام ہیں
ان کی پابندی اپنے اوپر لازم کرنی پڑتی ہے. رزق حلال لازم ہے اور چیزیں لازم ہیں. اور تو راہ چلتے ہوئے یہ سبق سیکھنا چاہتا ہے کہ تو پہاڑ کو سونا بنا لے اور تو مردوں کو زندہ کرنا سیکھ لے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اور یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ ہر انسان کے بس کا کام نہیں ہے، تو یہ بے جا نہیں ہے. تو اگر فرض کیا تیرے ہاتھ میں عصا آ جائے تو اسے کام لینے کے لیے تو حضرت موسیٰ کا ہاتھ چاہیے. ہر شخص کا عصا پھینکنے سے اژدہا نہیں مان جاتا، اور ہر اژدہا کو پکڑنے والا ہاتھ موسیٰ کا ہاتھ نہیں ہوتا. صرف موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چاہیے کہ چلتے پھرتے اژدہا کو پکڑے تو وہ عصا بن جائے. مگر اس عقل کے اندھے شخص پہ آپ علیہ السلام کی اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا. وہ بضد رہا کہ چلیں، اگر آپ میری یہ بات نہیں مانتے تو پھر مجھے اپنی وہ معجزہ میرے سامنے کریں کہ کسی مردہ پہ اپنا دم پڑھیں، میرے سامنے کسی مردہ کو زندہ کر کے دکھائیں. تو راہ جاتے ہوئے، جب آپ جا رہے تھے، راہ جاتے ہوئے ایک قبرستان سے گزر ہوا تو ایک پرانے بہت گہرے گڑھے کے اندر کچھ بوسیدہ ہڈیاں پڑی تھیں. تو اس کے اصرار پہ، اس کی بار بار کے آپ کو تنگ کرنے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دم پڑھا ان ہڈیوں کے اوپر. تو وہ ہڈیاں ایک دہاڑتا ہوا سیاہ رنگ کا بڑا شیر، ببر شیر بن کے سامنے آ گیا. تو وہ جیسے ہی ببر شیر بنا تو اس نے گڑھے سے نکل کر اس شخص پہ حملہ کر دیا اور اس کو ہلاک کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شیر سے یہ دریافت کیا کہ تو نے اس پہ حملہ کس وجہ سے کیا، اور پھر جب اس کو مار دیا تو اس کے گوشت سے تو نے کوئی فائدہ نہیں لیا، تو نے اس کو کھایا نہیں ہے، اس کا خون نہیں پیا، کیوں اس کو چھوڑ دیا؟ اپنی عادت کے خلاف یہ تو نے کیسے کر دیا؟ تو شیر کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں اس پہ حملہ آور صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ آپ کی گستاخی کر رہا تھا، یہ آپ کو بار بار تنگ کر رہا تھا، آپ کی تکلیف کا باعث بن رہا تھا، تو میں نے اس کو اس وجہ سے مارا. اور میں نے اس کا گوشت اس لیے کھانا پسند نہیں کیا، اس کا خون اس لیے پینا پسند نہیں کیا کہ ایک گستاخ نبی کا اس طرح کا خون بھی میرے اوپر حرام ہے اور میں وہ کھانا نہیں چاہتا، میں وہ اپنے پیٹ میں نہیں لے کے جانا چاہتا جو گستاخ نبی کا خون ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں، اب یہاں کا جو رزق میرے حصے کا تھا وہ میں اپنا لے چکا، تو وہ بھی میرے لیے اللہ کی طرف سے مانے تھا کہ میں اس کو ابھی کھا سکتا. میرے حصے کا رزق یہاں دنیا سے ختم ہو چکا ہے. تو ناظرین کرام، ہم اس کے اندر جب دیکھتے ہیں، جب غور کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ناموس کے اوپر جب وہ ایک شخص اس طرح کی مختلف سوچیں اپنا رہا تھا، اس طرح سے حجتیں آپ علیہ السلام کے سامنے گھڑ رہا تھا، تو اللہ نے اس شیر کو حکم دیا کہ میرے نبی کے گستاخ کو ختم کر دو. تو چاہے جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کرے اور مومنین اور ایمان والے اللہ کے بندے اس کو کیسے برداشت کریں اور اس کی لغو باتوں کو کیسے برداشت کیا جائے. یہ معاشرے کے اندر المیہ ہے اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی اور اللہ کے سامنے سرخروئی چاہیے. تو ان گستاخان نبی کو ہمیں اپنی ایک حد میں رکھنا ہوگا، انہیں روکنا ہوگا. تو ان گزارشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.